اسلام آباد کے سیاسی حلقوں میں افواہیں گردش میں ہیں کہ اگر وزیر اعظم عمران خان کو اپنے خلاف اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد کامیاب ہونے کا اندازہ ہو گیا تو وہ گھر جانے سے پہلے ہم تو ڈوبے ہیں صنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے ٹائپ واردات ڈالنے کی کوشش کر سکتے ہیں، جس کے نتیجے میں امپائر کی بھی چھٹی ہو سکتی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ تحریک عدم اعتماد داخل ہونے کے بعد وزیر اعظم قومی اسمبلی توڑنے کے اختیار سے محروم ہو چکے ہیں، لیکن فرسٹریشن کا شکار ہو کر وہ اب بھی کوئی مس ایڈونچر کر سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ عمران خان ماضی قریب میں کئی بار یہ دھمکی دے چکے ہیں کہ اگر مجھے نکالنے کی کوشش کی گئی تو میں خطرناک ہو جاؤں گا۔ اس دوران اسلام آباد میں ایسی افواہیں بھی سننے میں آئیں کہ وزیر اعظم نے فوجی بڑوں پر اظہار برہمی کرتے ہوئے یہ الزام لگایا کہ حزب اختلاف کی تحریک عدم اعتماد کے پیچھے ان کا ہاتھ دکھائی دیتا ہے اور جو ادارے غیر سیاسی ہونے کے دعوے کر رہے ہیں وہ ان کے خلاف سیاست میں ملوث نظر آتے ہیں۔ عمران خان کے قریبی ذرائع کا بھی کہنا ہے کہ وہ نواز شریف یا آصف زرداری کی طرح روایتی سیاستدان نہیں ہیں جو خاموشی سے اپنی حکومت الٹنے کا انتظار کریں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ اپنی خطرناک طبیعت کے عین مطابق کھیل آخری اوور میں داخل ہو جانے کے بعد کپتان آخری بال پر کریز سے باہر نکل کر ایک لمبا چھکا مارنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں جو شاید سٹیڈیم سے بھی باہر جا گرے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اگر کپتان نے ایسا چھکا لگا دیا تو حزب اختلاف کی تحریک عدم اعتماد ناکام ہو سکتی ہے اور عمران خان اپنا اقتدار بھی بچا سکتے ہیں۔ حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد داخل ہونے کے بعد وزیر اعظم کو ہر طرح کے مشورے دیے جا رہے ہیں، لیکن آخری فیصلہ وہ خود کریں گے۔ تاہم عمران خان کے قریبی ذرائع کا کہنا ہے کہ ترک کا ایک پتا اب بھی ان کے پاس باقی ہے جو آخری لمحے میں سارے کھیل کا نقشہ بدل سکتا ہے۔ کپتان کے اتحادی چودھری پرویز الہی نے وزیر اعظم کو پہلے ہی خبردار کیا ہے کہ اس سے قبل کہ دیر ہو جائے وہ بڑا فیصلہ لے لے۔ پرویز الہی نے واضح نہیں کیا کہ یہ بڑا فیصلہ کیا ہو سکتا ہے، لیکن ان کے قریبی ذریعے نے بتایا کہ یہ ایک انتظامی نوعیت کا فیصلہ ہے جو پالیسیوں کے تسلسل کے لیے ضروری ہے۔ لیکن سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ عمران خان کے خلاف قومی اسمبلی میں اپوزیشن کی جانب سے تحریک عدم اعتماد پیش کیے جانے کے بعد لگتا ہے کہ بڑا فیصلہ لینے کا وقت گزر چکا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کپتان کے ایک طرف کنواں ہے، دوسری طرف کھائی، اور اب بچنے کا کوئی امکان باقی نہیں بچا۔ عمران خان کے لیے سیاسی مشکلات سنگین تر ہو چکی ہیں، لیکن اب ان کا مقابلہ اپوزیشن، ناراض اتحادیوں اور حتیٰ کہ پی ٹی آئی کے اپنے ہی گروپ کے ساتھ بھی ہے۔ دوسری جانب حزب اختلاف کا کہنا ہے کہ عمران خان ملک کے پہلے وزیر اعظم ہوں گے جو تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں یا تو اقتدار سے بے دخل ہو جائیں گے یا خود ہی استعفیٰ دے کر گھر چلے جائیں گے۔ اپوزیشن حلقے یاد دلاتے ہیں کہ ماضی میں جب نواز شریف اور بینظیر بھٹو نے اپنی اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد ناکام بنائی تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے تمام ساتھی ان کے ساتھ کھڑے رہے، جبکہ عمران خان کی تحریک انصاف میں بڑی دراڑ پڑ چکی ہے۔ اپوزیشن کا دعویٰ ہے کہ اس کے پاس پی ٹی آئی کے 20 اراکین قومی اسمبلی کی حمایت موجود ہے، جبکہ ترین علیم خان گروپ نے مذاکرات کے لیے عثمان بزدار کو ہٹانے کی شرط رکھ دی ہے۔ عمران خان اب بھی عثمان بزدار کو ہٹانے کے لیے تیار نہیں اور اپنی پارٹی کے ناراض عناصر کی حمایت حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ عمران خان نے نہ صرف ناراض اراکین اسمبلی سے خود بات کرنا شروع کر دی ہے بلکہ اپنی پارٹی کے رہنماؤں کو بھی ذمہ داری سونپی ہے کہ جہانگیر ترین اور عبدالعلیم خان کو قائل کیا جائے تاکہ وہ اپوزیشن کا ساتھ نہ دیں۔ تاہم اب ترین علیم دھڑا عمران خان سے مذاکرات کرنے کے موڈ میں نہیں، اسی لیے عبدالعلیم خان ترین سے ملاقات کے لیے لندن روانہ ہو گئے ہیں جہاں وہ اپنا اگلا لاہ عمل ترتیب دیں گے۔ برسوں سے عمران خان کی بھرپور مالی اور سیاسی معاونت کرنے والے جہانگیر ترین اور عبدالعلیم خان سے متعلق کہا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ کپتان کے ایما پر بدترین سلوک کیا گیا جو کہ احسان فراموشی کے مترادف تھا، لہٰذا اب بدلہ لیا جائے گا۔ دوسری جانب اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں پر چلنے والی کپتان کی موقع پرست اتحادی جماعتیں بھی ان کا ساتھ چھوڑتی دکھائی دیتی ہیں۔ کاف لیگ کے لیڈر چودھری شجاعت حسین بیماری کے باوجود لاہور سے اسلام آباد پہنچے اور مولانا فضل الرحمان سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی۔ اطلاعات ہے کہ عمران خان کے اقتدار کی کشتی کو ڈوبتا دیکھ کر اب گجرات کے چودھری بھی اپوزیشن کا ساتھ دینے پر آمادہ ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب قومی اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد جمع کرائے جانے کے بعد وزیر اعظم نے اٹارنی جنرل خالد جاوید خان سے ملاقات کر کے دستیاب قانونی راستوں پر مشورہ کیا ہے۔ اٹارنی جنرل نے وزیر اعظم کو مشورہ دیا ہے کہ آئین کی روح سے حکومت کو اسمبلی کا سیشن ضرور بلانا پڑے گا اور عدم اعتماد کی تحریک پر ووٹنگ کرانا ہوگی۔ کسی بھی طرح کی تاخیر یا رکاوٹ ڈالنے کی کوشش معاملے کو سپریم کورٹ تک لے جا سکتی ہے جو حکومت کے لیے ہزیمت کا باعث ہوگا۔ ذرائع کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ اٹارنی جنرل نے وزیر اعظم کو کسی قسم کا مس ایڈونچر نہ کرنے کا مشورہ دیا ہے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جب کپتان فیصلہ کرنے پر آتے ہیں تو کسی کی نہیں سنتے، لہٰذا وہ فرسٹریشن میں خطرناک ہو کر کوئی بھی واردات ڈال دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।